اگر کوئی بغیر کسی بات چیت کے ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تصور کریں ایک سفر ہے جس میں آپ نے اپنی تمام تر خوشیاں کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھما دی۔ پھر ایک مور ایسا آیا جہاں اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور آپ کو بیچ راستے میں تنہا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب وہ انسان تو جا چکا ہے، لیکن آپ کے دماغ کے کسی بند کمرے میں آج بھی اس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ آخر کیوں وہ اجنبی آپ کی سوچوں کا مالک بن کر بیٹھا ہے؟ آئیے اس خاموش جنگ کی کہانی کے 9 ابواب کھولتے ہیں۔ پہلا باب، ادھورا خواب۔ آپ کا دماغ ہر رات اس کہانی کو وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں وہ ختم ہوئی تھی، تاکہ اسے ایک مکمل انجام دے سکے۔ اس نے رشتہ تو توڑ دیا، مگر وہ جاتے جاتے آپ کے ذہن میں سوالات کا ایک ایسا جال بن گیا جو کبھی نہیں سلجھتا۔ آپ کا دماغ ہر رات اس کہانی کو وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں وہ ختم ہوئی تھی، تاکہ اسے ایک مکمل انجام دے سکے۔ وہ اس لیے یاد آتا ہے کیونکہ آپ کا لاشعور اس ادھورے باب کو بند کرنے کی ضدی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا باب، بچھڑی ہوئی خوشی کا عکس۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ اسے یاد نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس وقت کو پکار رہے ہیں جب آپ اپنی ذات سے مطمئن تھے۔ اس انسان کے جانے سے صرف ایک شخص نہیں گیا، بلکہ وہ تمام کہکہے اور امیدیں بھی ساتھ لے گیا جو آپ کی زندگی تھی۔ اب جب اداسی آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، آپ کا دماغ بھاگ کر اسی پرانی یاد کی پناہ گاہ میں چھپ جاتا ہے۔ وہ شخص محض ایک بہانہ ہے۔ اصل میں آپ اپنی وہ مسکراہٹ ڈھونڈ رہے ہیں جو اس کے ساتھ گم ہو گئی۔ تیسرا باب، قید تنہائی کی زنجیر۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ محبت کا ختم ہونا جسم کے لیے بالکل کسی گہرے صدمے جیسا ہوتا ہے؟ جب وہ ساتھ تھا تو آپ کا دماغ سکون کے جس نشے کا عادی ہو چکا تھا، اب وہ اسے میسر نہیں۔ اب آپ کی رگوں میں دوڑتی وہ طرف آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اس کی تصویر دیکھیں یا اس کے بارے میں سوچیں۔ یہ یاد دراصل ایک قیدی کی وہ چیخ ہے جسے اپنے ہی دماغ کے سیل میں بند کر دیا گیا ہو۔ چوتھا باب، ٹوٹا ہوا آئینہ۔ اس انسان نے جاتے ہوئے آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کا وہ آئینہ توڑ دیا جس میں آپ خود کو دیکھتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری پہچان اس ایک رشتے کے گرد بن لی تھی، اور اب اس کے بغیر آپ کو اپنا وجود اجنبی لگتا ہے۔ آپ اسے اس لیے یاد کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ اسے بھولتے ہی آپ خود کو بھی مکمل طور پر کھو دیں گے۔ یہ مسلسل خیال دراصل آپ کی اپنی ذات کو دوبارہ جوڑنے کی ایک دردناک اور ناکام کوشش ہے۔ پانچواں باب، انا کی مقتل گاہ۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ یاد وہ ہے جہاں آپ کی انا کو بغیر کسی قصور کے سولی پر چڑھایا گیا۔ آپ کا ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کسی نے آپ جیسے مخلص انسان کو اتنی آسانی سے کیسے ٹھکرا دیا۔ آپ راتوں کو جاگ کر اس سے وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ کبھی کہہ نہ سکے، اور اسے اپنی قدر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یاد نہیں، بلکہ ایک لاشعوری بدلہ ہے جو آپ اپنے تصور میں اس سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔
छठा बाब, उम्मीद का आखिरी धोखा। क्या आपके दिल के किसी कोने में अब भी ये वहम पल रहा है कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा? आप हर फोन की घंटी पर इसलिए चौंकते हैं कि शायद वो वापस आकर सब कुछ पहले जैसा कर देगा। मगर याद रखें, जो इंसान आपको टूटा हुआ देखकर भी मुड़कर ना देखे, वो मौजों के काबिल नहीं होता। कहानी का आखिरी वर्क ये है, वो मिट्टी था और मिट्टी हुआ। अब अपनी जिंदगी की किताब का एक नया और खूबसूरत बाब शुरू करें। सातवां बाब, लाशऊर की पुरानी आदत। कभी कभी हमें उस इंसान की कमी महसूस नहीं होती, बल्कि हमें उस आदत की कमी तड़पाती है जो बरसों में बनी थी। हमारा लाशऊर एक ऐसे मुसाफिर की तरह है जो मंजिल बदल जाने के बाद भी पुराने रास्तों पर ही चलता रहता है। उसकी बातें, उसका लहजा, उसके साथ गुजारे हुए लम्हात अब आपके दिमाग के लिए एक खुदकार प्रोग्राम बन चुके हैं। वो याद इसलिए आता है क्योंकि आपका जहन अभी तक उस नई और खामोश जिंदगी का आदी होना नहीं सीख सका। आठवां बाब, खामोश मुआफ़ी की तलब। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे वजनी बोझ वो बात है जो कहनी थी मगर कही ना जा सकी? वो इंसान आपको इसलिए नहीं सताता कि वो बहुत खास था, बल्कि इसलिए कि उसने आपको अपनी सफाई पेश करने का मौका ही नहीं दिया। आपका दिमाग मुसलसल उन जुमलों को दोहरा रहा है जो आप उसे सुनाना चाहते थे, ताकि आपका बोझ हल्का हो सके। ये याद दरअसल उस इंसाफ की तलाश है जो आपको उस रिश्ते के इख्तिताम पर कभी मिल ना सका। नवां बाब, खौफ का साया। हम किसी को इसलिए भी नहीं भूल पाते क्योंकि हमें डर होता है कि शायद हमें दोबारा कभी ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आपकी यादों का मरकज़ वो शख्स नहीं, बल्कि वो खौफ है कि उसके बगैर आपकी ज़िंदगी की रौनक हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। जब भी आप मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपका ये डर आपको वापस उसी माजी की खाई में धकेल देता है। याद रखें, किसी के चले जाने से कायनात नहीं रुकती। सूरज कल भी निकलेगा और ज़िंदगी आपका नया इंतज़ार कर रही है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से वो तो हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।